بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انطقنی بالہدی والہمنی التقوی قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وانکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم۔ ناظرین، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں اسلامی شادی کے عنوان سے یہ کلپس، یہ سیریز۔ آج ہم اسلامی شادی میں اس بات کی وضاحت کریں گے کہ شادی کس سے کریں۔ شادی کے معاملات دوسرے معاملات سے بالکل الگ ہیں۔ لین دین، خرید و فروش، گھر خریدنا، پراپرٹی خریدنا اور شادی کرنا الگ ہے۔ اس لیے کہ شادی میں انسان کسی ایک فرد کے ساتھ جڑتا ہے اور اپنی زندگی کی ڈور کو کسی ایسے کے حوالے کرتا ہے جس کو عام طور سے پہلے سے وہ نہیں جانتا ہے۔ لہذا ایک انجان شخص کے ہاتھ میں اپنی زندگی کی ڈور کو سنبھالنے سے پہلے، دینے سے پہلے بہت ہی سوچ سمجھ کی بات اور بہت ہی غور فکر کی ضرورت پڑتی ہے۔ چنانچہ عام طور سے شادیوں میں بزرگوں کے تجربے سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ شادیاں بزرگ لگاتے ہیں نوجوانوں کی، اس لیے کہ نوجوانوں کے پاس تجربہ نہیں ہوتا ہے۔ انشاءاللہ بعد کی ایپیسوڈ میں عرض کریں گے کہ شادی کی جو اقسام ہیں، جو اس طرح شادی کی جاتی ہیں، ان میں سے آپ کو بتائیں گے ہم کہ لو میرج اور ارینج میرج، ان دونوں کا کیا فرق ہے۔ آج ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ شادی کس سے کی جائے۔ چنانچہ یہ طے ہے کہ شادی سے پہلے انسان سوچ سمجھ کے قدم کو اٹھائے، اس لیے کہ وہ نئی زندگی شروع کرنے جا رہا ہے اور اپنا کسی کو محرم راز بنانے جا رہا ہے۔ چھٹے امام ابراہیم کرخی کی روایت میں چھٹے امام نے ایک شاعر کے قول بقول فرمایا کہ دیکھو، عورتوں کی کئی قسمیں ہیں، مختلف قسمیں ہیں۔ وہاں ارشاد ہوتا ہے کہ کچھ عورتیں ایسی ہیں کہ جو غنیمت ہیں، جو سب کو نہیں ملتی، کسی کو ملتی ہیں۔ کچھ ایسی ہیں جو نقصان دہ ہیں اور نقصان پہنچانے والی ہوتی ہیں کہ جس کو مل گئیں وہ اپنی قسمت پر روئے اور کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ کچھ شب اول کی طرح ہوتی ہیں، جس طرح شب اول چاند نمودار ہوتا ہے تو انسان دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو شوہر دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، اور کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ جو شب سیاہ کی طرح ہوتی ہیں کہ جن کا نصیب اچھے نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ سب کے نصیب کو اچھا کرے۔ ایک روایت میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عورت تمہارے گلے کا گلوبند ہے، تم یہ دیکھو کہ تم نے اپنے گلے کے لیے کون سا گلوبند انتخاب کیا ہے۔ گلوبند گلے کی زینت ہوتا ہے، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ ایسا گلوبند انتخاب کرو جو تمہارے لیے باعث زینت ہو۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ عورت کا کسی چیز سے بھی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے اگر عورت اچھی ہے تو دنیا میں اس کی جیسی کوئی چیز نہیں ہے، حتیٰ کہ سونا چاندی اور ہیرا بھی اس کے جیسا نہیں ہے، اس کی برابری کچھ نہیں کرتا۔ اگر عورت بری ہے تو مٹی سے بھی بدتر ہے، اور امام فرماتے ہیں کہ بعض اوقات تو مٹی بھی اس سے اچھی ہوتی ہے۔ چنانچہ ہم یہاں کے اوپر عرض کرنا چاہتے ہیں کہ اچھی عورتوں کی صفات کیا ہیں۔ جابر بن عبداللہ انصاری کی روایت میں آپ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اسلام کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے اچھی عورتوں کی صفات بیان کیے۔ تفصیلات بہت ہیں، میں صرف آپ کو ہیڈنگ عرض کروں گا، انشاءاللہ موقع ملا تو آپ کی تفصیلات اس کی عرض کریں گے۔ پیغمبر نے فرمایا اچھی عورتوں کی صفات یہ ہیں کہ وہ اولاد پیدا کرنے والی ہو، شوہر کی خیرخواہ اور مہربان ہو، پاک دامن ہو۔ آج کے زمانے میں پاک دامنی کو بہت اہمیت دی جانی چاہیے۔ رشتہ داروں میں عزیز ہو، اپنے اعزاء اقربا میں لوگ اس کی عزت کرتے ہوں، اور شوہروں کے سامنے تواضع اور انکساری کے ساتھ رہنے والی ہو، علم و دولت پر غرور کرنے والی نہ ہو، شوہر کے لیے زینت اور میک اپ کرتی ہو اور شوہر کو اپنی زینت اور میک اپ سے محظوظ کرانے والی ہو، نامحرم کے سے خود کو محفوظ رکھنے والی ہو، یعنی ماحجاب اور محجبہ ہو، اور شوہر کی اطاعت کرنے والی ہو اور شوہر کی باتوں کو کام دھرنے والی ہو، ماننے والی ہو، شوہر کا دکھ درد بانٹنے والی ہو، شوہر کی ہمراز اور ہم
ہمدرد ہو اور غمگسار ہو اور شوہر کو خلوت سے منع نہ کرنے والی ہو۔ ایک شخص نے پیغمبر اسلام سے فرمایا یا رسول اللہ میری بیوی ہے، میں جب گھر سے کہیں جاتا ہوں تو مجھے دروازے تک چھوڑنے آتی ہے، اور جب میں گھر میں آتا ہوں تو میرا پرتپاک استقبال کرتی ہے، اور جب میں غمزدہ ہوتا ہوں تو مجھ سے پوچھتی ہے کہ تمہارا غم کس بات کا ہے؟ اگر تمہارا غم روزی کا ہے تو روزی اللہ کے ہاتھ میں ہے، تم غم نہ کرو، لیکن اگر تمہارا غم آخرت کے لیے ہے تو اللہ تمہارے اس غم میں اضافہ کرے تاکہ تمہاری آخرت سمر جائے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ کارندے جو اس زمین کے اوپر ہیں، جو اس کی نمائندگی کرتے ہیں، جو خلیفۃ اللہ ہیں، تمہاری بیوی ان کارندوں میں سے ایک ہے، اس کی قدر کرو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اچھی عورتیں نصیب سے ملتی ہیں، خدا سے دعائیں پالنے والے آج کے زمانے میں ماؤں کو اچھی بچیاں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہر شوہر کو ایک اچھی